السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شعور کیا ہے، مٹی کے جسم کا شعور کیا ہے، روشنی کے جسم کا شعور کیا ہے، اور نور کے جسم کا کیا شعور ہے۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو جب ہم اپنے پورے جسم میں اپنی توجہ لے کے جاتے ہیں تو اس وقت کون سا شعور کام کر رہا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ کو اس کا جواب ملتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا، ثم رددنا اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین میں بیچ دیا۔ یعنی ایک طرف سے تو آپ بہترین ہوئے اور دوسری طرف سے اسفل سافلین میں بھی آپ چلے گئے۔ اسفل سافلین یعنی انتہائی بری جگہ، یعنی انتہائی لو لیول۔ تو جو بہترین چیز بنی ہے یہ اللہ پاک کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے اپنی نعمت دے کر ہم سے وہ نعمت چھینی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو مزید گہرائی میں جا کے دیکھیں گے اور اس کو ابھی آپ کو سعودی ترتیب سے ہی سمجھنا پڑے گا، اور بارہا یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ترتیب نزولی کیا ہے اور ترتیب سعودی کیا ہے۔ تو ترتیب سعودی میں ابھی جو آپ کو اپنا شعور ہے اپنے اس مٹی کے جسم کا، اسی طرح آپ کو آگ کا شعور ہے، پانی کا شعور ہے، لیکن وہ جو آگ ہے، جو پانی ہے، جو فروٹس ہیں، ان کے اندر کیا چیز ورک کر رہی ہے، کون سی ندی چل رہی ہے، اس کا آپ کو شعور نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو اپنے مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے اپنی روشنی کے جسم یا نور کے جسم کا کوئی شعور نہیں۔ جب آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھیں آپ کی بند ہوتی ہیں، آپ کی اویئرنیس جاگ رہی ہے، یہاں جو اویئرنیس ہے وہ آپ کا روشنی کے جسم کی اویئرنیس ہے، نہ کہ آپ کا مٹی کے جسم کی اویئرنیس، کیونکہ مٹی کے جسم کی اپنی کوئی اویئرنیس ہے ہی نہیں۔ ہمارے سامنے بارہا یہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے سامنے کتنے ہی مردے پڑے رہے تو ان میں کسی قسم کا کوئی شعور تھا ہی نہیں۔ تو جو شعور آپ کے اندر ورک کر رہا ہے یہ بیسکلی ہے ہی روشنی کے جسم کا شعور۔ اب جب آپ اس توجہ کو اپنے پورے مٹی کے جسم میں لے کر جاتے ہیں، جہاں جہاں آپ توجہ لے کر جاتے ہیں وہاں وہاں موجود انرجی کا آہستہ آہستہ آپ کو شعور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ شعور بڑھتا ہے آپ ترقی کرتے جاتے ہیں۔ اب آپ کا جو نظریہ ہے چیزوں کے بارے میں وہ بدل جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن نظریہ بدل ضرور جاتا ہے، کیونکہ آپ حقیقت تک رسائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں مٹی کے جسم ہوں ہی نہیں، وہاں پر آپ کے روشنی کے جسم کا شعور بیدار ہو گیا۔ کیونکہ ہم یہاں ترتیب سعودی میں سمجھ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو اس کی وضاحت اس طرح کر سکتا ہوں کہ جب اب روشنی کا جسم نکلے گا تو وہ عالم نصرت کی طرف چلے گا، عالم ملکوت کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ترتیب نزولی میں سمجھتے تو وہاں روح پہلے ہے، شروع ابتدا ہوتی ہے مین سورس سے، مین سورس سے روح نے آگے لیا نور کا جسم، نور کے جسم نے لیا روشنی کا جسم، روشنی کا جسم آ گیا مٹی کے جسم۔ تو جو روشنی کا جسم اور نور کے جسم کا شعور ہے وہ اس مٹی کے جسم سے پہلے کا شعور ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو دوبارہ ویریفائی کریں۔ اگر آپ کوشش کرتے ہوئے اپنے لطیفہ قلب کو کھول لیتے ہیں، اس کو پورا سمجھ لیتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اپنے روشنی کے جسم کا پورے کا پورا شعور منتقل ہو جائے گا کہ روشنی کا جسم بنا کہاں تھا،
یہ اور اس نے ورکنگ کیسے کی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مین سورس سے یکدم ہی روح الگ نہیں ہوئی، اس نے آگے ورکنگ کی ہے. پھر اس روح نے جو نور کا جسم لیا ہے وہ بھی ایک دفعہ ہی نہیں لے لیا، ایک جگہ پر ہی نہیں لیا، اس نے بھی تھوڑی سی آگے ورکنگ کی ہے. ایسا ہی نور کے جسم نے فوری طور پر روشنی کے جسم کا شعور نہیں لیا، وہ آگے جا کے ورکنگ ہوئی ہے. یہ تو کسی دن بیٹھیں گے تو پورا نقشہ بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ پوری بات میں سمجھا سکوں گا کہ بیسکلی یہ جو 7 عالم ہیں وہ کس طرح ہیں، اور آپ بیک وقت اس مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے بھی ان 7 عالموں میں کیسے ہیں. یہ پوائنٹ ذرا غور طلب ہے. شاید آج آپ کو لیکچر تھوڑا سا خشک لگے کہ آج بڑی ٹیکنیکل بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، لیکن ابھی ہم اس کو ترتیب سعودی میں ہی سمجھتے ہیں، نزولی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب جب وہ روشنی جسم کا شعور آ گیا تو جو روشنی کا جسم جہاں بنا تھا وہ سارا ڈیٹا آپ پر ڈی کوڈ ہو جائے گا. ہم یہ مانیں کہ جو روشنی کا جسم ہے وہ عالم ملکوت پر ایکٹیو ہوا تھا، تو عالم ملکوت کا سارا ڈیٹا روشنی کا جسم آپ پر یہاں کر دے گا، آپ کو دکھا دے گا. اور اس کے بعد جیسے ہی آگے ورکنگ ہوئی عالم نصرت کی، تو عالم نصرت میں جو کچھ ہے جیسا ہے اس کا بھی ڈیٹا ڈی کوڈ ہو جائے گا. اور عالم نصرت سے جب عالم نسوت کراس کرتے ہوئے روشنی کا جسم آیا ہے تو جو اس عالم نسوت میں جو انفارمیشنز ہیں وہ بھی ڈی کوڈ کرے گا. یعنی آپ کو دکھا دے گا کہ کوئی فروٹ اگر بنا ہے تو وہ کیوں بنا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے اندر کام کرنے والی انرجی اور روشنیاں کیا ہیں. اسی طرح جب آگے جائیں گے تو جہاں روشنی کا جسم مغلوب ہو جائے گا وہاں سے نور کا جسم جب ایکٹیو ہوگا تو نور کا جسم وہ تمام انفارمیشن آپ کو دے دے گا جو انفارمیشن اس نے جس جہاں میں لی ہوئی ہے. تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ فلاں عالم میں نور کے جسم نے ایسے ورک کیا اور یہ انرجیاں یا یہ شعور اس کے اندر ہے. اس طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مٹی کے جسم سے ہی نکلیں تبھی آپ کو یہ شعور ملے. شعور پہلے مل سکتے ہیں، شعور کی انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن ان کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کا اپنے مٹی کے جسم سے نکلنا ضروری ہے. ان 2 باتوں کو سمجھ لیجئے، ایک ہے شعور کا ملنا، ایک ہے شعور کو ویریفائی ہونا. تو یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں روحانیت میں. جب جو نور کا جسم ہے وہ بھی جب اپنے مین سورس کی طرف مزید جاتا ہے تو روح میں تحلیل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ہمیں اور روح کا علم ملتا ہے. اب روح جب اپنے مین سورس میں جائے گی، یہاں روح بھی اپنے آپ کو ختم کرتی ہے مین سورس میں، روح کا الگ پن ختم ہو گیا مین سورس میں، تو یہاں پر جو انفارمیشن ہے مین سورس کی وہ ہمیں ملے گی، وہ سارے کا سارا ڈیٹا ڈی کوڈ ہو جائے گا. اس طرح ہم مٹی کے جسم سے روشنی کے جسم کا شعور، روشنی کے جسم سے نور کے جسم کا شعور، نور سے روح کا شعور، اور روح آگے جا کر اپنے مین سورس کا شعور لے سکتی ہے. امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.